کیا بات تھی کہ یہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ ہے طریق دین کے، اپنے دین کے کی صداقت، اس کی کامیابی کو ثابت کرنے کا کہ عملاً نافذ کر کے بتاؤ اس چیز کو. آج ساری دنیا میں جو آپ کے میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ مغرب کی قوتیں بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں وہ مذہب پھیلے جس نے دین سے بیگانہ آپ کو بنا رکھا ہوا ہے، کہیں دین نہ پھیل جائے آپ کا. دین تو عزیزان من اتنے سے خطے میں مدینہ منورہ میں ہی مملکت قائم ہوئی تھی نا. 12 لاکھ مربع میل پر تو حضور کے خود زمانے میں یہ پھیل گئی تھی. 22 لاکھ مربع میل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہندوستان تک کا علاقہ جو تھا، وہاں تک آپ پہنچے تھے. مصر، بازنطینی امپائر، ایرانی، یہی علاقے اس زمانے میں مہذب اور متمدن ہوتے تھے. سارے کے سارے یہ چیز نہیں تھی کہ فوجوں نے فتح کیے تھے. اس نظام کے جو خوشگوار نتائج دیکھ رہی تھی باقی دنیا، اس کی وجہ سے وہ دنیا جھک رہی تھی اس کی طرف. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ شاعر ہے، گردش زمانہ اس کو خود ختم کر دے گا. اور آپ کہتے تھے کہ بہت اچھا، تم انتظار کرتے ہو. میں بھی انتظار کرتا ہوں. انتظار یہ نہیں ہے کہ تم چپ کے بیٹھے رہو، میں بھی چپ کے بیٹھے رہتا ہوں. انتظار کے یہ معنی ہے کہ تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو، مجھے میرے پروگرام پہ عمل کرنے دو، نتائج خود بتا دیں گے سر. یہ ہے عزیزان مان اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کا طریقہ. کہا کہ ام تامرہم احلامہم ام ہم قوم طاغون. کہا کیا یہ عقل و فکر کی بنا پر سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو اور ہم صحیح ہیں؟ کیا یہ عقل و فکر کی بنا پر، عقل و فکر کی روح سے اگر خالی ذہن ہو کر یہ سوچتے، کبھی یہ روش اختیار نہ کرتے. بات ساری یہ ہے کہ ان کے مفادات پر اس کی زد پڑتی ہے. پوچھو نہیں تو راج کس مقام پر تھے. کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی پرستش ہوتی تھی. ساری دنیا کے تجارت کے قافلے جیسے لٹتے تھے، ان کی بھیڑ بکری کی طرح بھی کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. کعبے کے متولی کتنے خوشحال، اتنے غلام ان کے ہاں کام ہی کچھ نہیں کرتے تھے خود میں. اس قسم کی آمریت یہ ساری چھنتی نظر آتی تھی. پہلے تو نسبی خصوصیت جو تھی صرف قریش ہونے کی بنا پر وہی ختم ہو جاتی تھی. کہا یہ قوم طاغون، یہ سرکش قوم ہے، یہ مفادات پہ زد پڑتی ہے، سرکشی ہے ان کی جو اس طرف نہیں آنے دیتی. یہ بات نہیں کہ انہوں نے عقل و فکر کی روح سے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ بات نہیں ہے. دوسرے مقام پہ قرآن نے فرعون کے متعلق ایک بات کہی ہے، قوم فرعون کے متعلق. تمام دلائل و براہین جتنے تھے وہ سامنے لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا، کہ اس کے باوجود یہ اس سے انکار کیے چلے جا رہے ہیں، بلکہ انکار سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے یہ، ضد کے اوپر اڑے ہوئے یہ کیے چلے جا رہے ہیں. کہا ہے کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اندر سے دل تو ان کا مانتا ہے، یہ ہے بات، یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جو رعونت، علو، برتری، حکومت، دبدبہ، یہ اس طرف آنے نہیں دیتا، یہ راستے میں روک بن جاتا ہے. بڑی عجیب چیز ہے. یہ کچھ اتنے ہی بدھو نہیں ہوتے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان غلاموں کو اتنا دباؤ گے تو ایک دن یہ اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ بات نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے.
لیکن یہ دو اپنا مفاد خیش، یہ علو و برتری اور کبریائی اور تکبر اور رعونت سرگش، یہ نہیں ماننے دیتی سر۔ ہم قوم طاغون، یہ وجہ ہے اس کی۔ ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی دعوی ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، خدا کی طرف سے یہ چیز آتی ہے۔ فیصلہ پہلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، من حرامی حجتاں ٹیر، وہ من حرامی ہے انہوں نے۔ اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب حجتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے وحی نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ہی بنائی ہوئی چیز ہے، خود اس کا اپنا وضع کردہ ہے جسے یہ خدا کی وحی یا قرآن کہتا ہے، فوراً اس کا جواب۔ اور یہ تو قرآن نے متعدد مقامات کے اوپر یہ دعویٰ کیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ کہا ہم تو بار بار ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک انسان کا بنایا ہوا ہے جو کچھ یہ میں پیش کر رہا ہوں خدا کا نہیں، تو تم سارے انسان مل کے اس کی مثل 10 آیتیں بنا دو، 4 آیتیں بتا دیا، بے حدیث کہا ہو، ایک ہی بات اس جیسی لے آؤ، پھر وہی دعویٰ ہے لاؤ۔ عزیزان امان، عجیب چیز ہے کہ قرآن میں اتنے مقامات پر یہ ان کو چیلنج دیا ہے، اور یہ ایک بہرحال ایک عربی زبان میں لکھی ہوئی ایک چیز یا کہی ہوئی ایک چیز تھی نا، عربی زبان تو ان کی تھی، اور پھر ان کے ہاں کے وہ شاعر، ان کے قصیدے تو کعبے پہ لٹکائے جاتے تھے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ لاؤ اس کی مثل، تم آ جاؤ، تمہارے ساتھی آ جائیں، جن کو اور بلانا چاہتے ہو ساتھ بلا کے لے آؤ، 10 آیتیں اس جیسی لے آؤ تم بنا کے۔ یعنی وہ 82 لڑائیاں تو لڑ سکتے تھے ان کے ساتھ، 10 آیتیں لانے کا چیلنج قبول نہیں کرتے تھے، اور 1400 سال سے یہ چیلنج ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ 300 سال تک صلیبی جنگیں تو لڑ سکتے ہیں۔ ان کے ہاں بڑے بڑے اسکالر ہیں عربی زبان کے، آج بھی بڑے بڑے اسکالر موجود ہیں، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اسلام کو یا مسلمانوں کو معاذ اللہ شکست دینے کے لیے اس سے اور موضوع میدان کون سا ہو سکتا ہے کہ چیلنج ہے قرآن کا یہ کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی انسان، انسانوں کا گروہ بھی مل کے اس کی 10 آیتوں جیسی آیتیں نہیں بنا سکتا، یہاں ایک آیت بھی کہتے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہی بات ہے نا، میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے دور کے اور خود ان کے ہاں کے جو عربوں کے ہاں کے علماء یا سکالر تھے، ان کو تو چھوڑیے، اس دور میں ہمارے ہاں مستشرقین ان کے ہاں کے اتنے بڑے کا لینز لیکسیکون، یعنی عربی زبان کا لغت جو ہے، اور بہرحال میں نے بھی اپنا لغت لکھا تو جتنی لغات تھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا، نہایت سائنٹیفک طریقے کے اوپر بہترین لغت ہے اس کی۔ اور پھر یہ گب جیسے، وان کریمر جیسے، یہ اتنے بڑے اسکالر ہیں عربی زبان کی ساتھ۔ یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر رہا، آج تک نہیں قبول کیا جاتا تھا۔ یہ تو اسکالر جو ہے وہ طے نہیں کر سکے کہ یہ لینگویج جو ہے یہ نثر ہے یا یہ شعر ہے۔ کہتے ہیں وہی کی زبان ہی کچھ مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال ان سے کہا کہ ان کانوا صادقین، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ اس نبی کا اپنا بنایا ہوا خدا کی وحی نہیں ہے، اس جیسی کوئی ایک ضابط قانون کی بات لے آؤ، بنا بات طے ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ کہا یا ان کو اپنی طرف توجہ دلاؤ ان سے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان سے کہو کوئی چیز جو پیدا ہوتی ہے، کریٹ ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، ان سے کہو کہ تم بھی مخلوق ہو، کیا تم از خود پیدا ہو گئے ہو؟ بتاؤ، خود پیدا ہو گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ جہاں کوئی مخلوق ہوگی خالق ماننا پڑے گا۔ اب کرۂ ارض پہ انسان سے بڑا تو کوئی اور مخلوق ہے نہیں، انہی سے کہا گیا کہ تم اپنے متعلق بتاؤ،
آج خود وجود میں آ گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ اس کا تو دعویٰ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو خالق کا تصور آئے گا نا آپ کے ذہن کے اندر کہ خالق کی ہستی ہے، اسی کی طرف تو یہ دعوت دیتا ہے۔ اس کو بھی چھوڑو، ام خلق السماوات والارض، یہ سلسلہ کائنات جو ہے ارض و سما کا، یہ تم نے پیدا کیا ہے؟ وہ قرآن کا انداز جو ہے وہ خارجی کائنات کی طرف آ جاتا ہے۔ بل لا یوقنون، بات ساری یہی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، یقین نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جتنے ہیں جو یہ پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا یہ جتنے بھی سامان رزق کے خزانے ہیں دنیا میں خدا کے پیدا، یہ ان کی ملکیت ہیں؟ کیا یہ داروغہ مقرر کیے ہوئے ہیں ساری دنیا کے اوپر کہ انہی کی چلے، کسی اور کی چلے ہی نہ؟ ایک ایک چیز کا جواب دیے چلا جا رہا ہے قرآن۔ منٹ ہیں تھوڑے سے، بات آ گئی بڑی اہم۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کہا یا کیا یہ بات ہے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یہ خدا کے ہاں سے کوئی باتیں سناتے ہیں، جو ان کے کاہن دعویٰ کرتے ہیں؟ براہ راست خدا کے ہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن نے یہ ایک چیز کہی کہ کوئی ہے سیڑھی ایسی جس سے یہ خدا کے ہاں چلے جاتے ہیں، سناتے ہیں؟ وہی والا تو یہ کہتا ہے کہ وہ نازل ہوتی ہے مجھ پر، اوپر سے نیچے آتی ہے، اور وہ خدا کا ایک قاصد فرشتہ رسول، اس کے ذریعے سے وہ وہی نازل ہوتی ہے مجھ پہ۔ یہ اس کے تو قائل نہیں ہے، تو کیا یہ ان کی کیفیت ہے کہ یہ خود اوپر جا کر کوئی چیزیں غیب کی جو ہے یہ سناتے؟ میں نے کہا تھا عزیزان من کہ وقت تھوڑا سا ہے، بات بڑی چیز ہے۔ وحی اور علم انسانی میں فرق یہ ہے کہ وحی براہ راست خدا کی طرف سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، نبی یا رسول، اس کے اپنے ذاتی خیالات کا، کوشش کا، کسب و ہنر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، آبجیکٹیولی آتی ہے خدا کی طرف سے وہ وحی، اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ باقی جتنے علوم ہیں ان کے انسان کے اپنے کسب و ہنر، اپنی کوشش، اس کے پیدا کردہ ہوتے، خود پیدا کیا ہوا فکری طور پہ، حاصل کیا ہوا دوسرے سے۔ صرف وہی ایک مستثنا ہے کہ جو اس طرح سے ملتی ہے، کوئی جا کر خدا کے ہاں سے یہ علم نہیں لا سکتا۔ خود رسول بھی جا کے نہیں علم لاتے تھے، آتا تھا۔ یہ جا کے علم خدا کے ہاں سے براہ راست لینے والی بات قرآن نے یہاں کاٹ کے رکھ دی ان کی۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو حضور کے بعد قیامت تک اب خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کا دعویٰ ہو گیا یہ کہ مجھے خدا کی طرف سے علم ملتا ہے براہ راست۔ دعوی نبوت پہ تو ہم اس طرح سے کان کھڑے کر لیتے ہیں۔ ہمارا تصوف جو ہے اس کی بنیاد اس کے اوپر ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا، کہ انہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے۔ اسے وحی کہنے کی بجائے کہ یہ بات چڑھ جائے گی، الہام کہا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ ہے ہی نہیں، کشف کہا جاتا ہے۔ وہ ہوتی وہی بات ہے، خدا کی طرف سے براہ راست علم۔ پھر وہ یہ بات جو تھی نا کہ وہ آتا ہے ایک فرشتہ ان کے اوپر، یہ نہیں۔ ان کو یہ پوچھئے تو یہ بتاتے ہیں کہ روز ہم تو بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ سے بات